انسان اس کائنات کا شاہکار ہے، دنیا کا سب سے خطرناک نقصان دہ جانور بھی انسان ہی ہے۔ جنت نظیر بلتستان کھنڈر میں تبدیل ہو جائے گا۔ زمین کے توازن کے لیے پہاڑوں کا اپنے جگہ پر کھڑا رہنا انتہائی ضروری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین پر انسانی فائدے کے لیے انسانی ضرورت کی تمام چیزیں محقق رکھا ہوا ہے۔ یہ سمندر، پہاڑ، ابزا، جنگل، فضا، ہوا، آکاش، کائنات کی تمام چیزیں انسانی فائدے کے لیے ہیں۔ انسان اس کائنات کا، دھرتی کا سب سے خوبصورت اللہ تبارک و تعالیٰ کا شاہکار ہے، اور دنیا کا سب سے خطرناک اور سب سے نقصان دہ جانور بھی انسان ہی ہے۔ اس پلانٹ کو، زمین نام کے اس سیارے کو جو نقصان انسان پہنچا رہا ہے اور پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، دنیا پر موجود کوئی اور جانور نہیں کر رہا۔ انسان نہ صرف دوسرے انسانوں کے لیے خطرے کا باعث ہے، دوسرے انسانوں کے لیے نقصان پہنچانے کا باعث بن رہا ہے، بلکہ اس دھرتی کو بھی، اس پلانٹ کو، اس سیارے کو بھی تباہ کرنے پر انسان تلا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر حوالے سے اس پلانٹ کو، اس سیارے کو انسان کے لیے موزوں بنایا ہوا ہے، لیکن انسان اس کے توازن بگاڑنے پر تلا ہوا ہے۔ یہ پہاڑ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والجبال ارساہا، اور پہاڑوں کو گاڑ دیا ہے، قائم کر دیا ہے، متاعا لکم، اس میں تمہارے فائدے کی چیزیں ہیں، ولی انعامکم، اور تمہارے جانوروں کی، چوپایوں کی بھی فائدے کی چیزیں ہیں۔ پہاڑ، اس کے اندر نہ صرف انسانی فائدے کی چیزیں ہیں، بلکہ انسانوں کے ساتھ ساتھ چوپایوں کی، جانوروں کی بھی فائدے کی چیزیں اس کے اندر ہے، لیکن انسان اس پہاڑوں کو بھی تباہ و برباد کرنے پر تلا ہوا ہے۔ دنیا بھر میں موجود جس طرح سمندروں کو خطرہ ہے انسانوں سے، فضا کو خطرہ ہے، انسانی سرگرمیاں اوزون لیئر کی تباہی کا باعث بن رہا ہے، بالکل اسی طرح یہ پہاڑ بھی انسانی حملوں سے محفوظ نہیں ہے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں معدنیات کے نام پر پہاڑوں کو توڑا جا رہا ہے، پہاڑوں کو ختم کیا جا رہا ہے، پہاڑوں کو کھوکھلا کیا جا رہا ہے۔ قوی امکان ہے کہ گلگت بلتستان میں بھی معدنیات کے نام پر پہاڑوں کی توڑ پھوڑ بہت جلد شروع ہو جائے گی۔ جب گلگت بلتستان سے معدنیات نکالے گا، جنت نظیر گلگت بلتستان کھنڈر میں تبدیل ہو جائے گا۔ جگہ جگہ بارود کی بو اور پتھروں کے ڈھیر نظر آئیں گے، پہاڑ کھوکھلا ہوں گے، ہر جگہ سرنگ نظر آئیں گے۔ کمیونیکیشن، ہیوی ٹریفک، ٹرانسپورٹیشن کی وجہ سے شور شرابہ دھواں ہی دھواں ہوگا، اور یہاں کا آب و ہوا بھی گدلا ہوگا۔ ہماری گزارش ہے انٹرنیشنل اداروں سے کہ خدا را جس طرح جنگلی حیات کی تحفظ کے لیے کوشش کر رہے ہیں، جنگلات کو محفوظ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اسی طرح پہاڑوں کو بھی محفوظ بنانے کی کوشش کریں۔ پہاڑوں کو توڑ کر معدنیات نکالنے کی کوشش اس دھرتی کے لیے، پلانٹ کے لیے، اس سیارے کے لیے، زمین کے لیے مناسب نہیں ہے، نیک شگون نہیں ہے۔ زمین کی زندگی، اس پلانٹ کی زندگی خطرے میں ہے۔ خدا نخواستہ اگر بڑے پیمانے پر یہاں پہ تبدیلی کی صورت میں نہ صرف پہاڑی جنگلی نباتات کو خطرہ ہے، پہاڑی جنگلی درختوں کو خطرہ ہے، پہاڑی جنگلی حیات کو خطرہ ہے، جنگلی حشرات کو خطرہ ہے، بلکہ انسانی حیات کو بھی خطرہ ہے، اور اس سیارے کی زندگی خطرے میں پڑ جائیں گے۔ جس پر انسان بستے ہیں، اس سیارے کی، اس زمین کی زندگی کو بھی شدید خطرہ لاحق ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخ بنایا ہے۔ پہاڑ اس طرح گاڑا ہوا ہے زمین کی توازن برقرار رہے۔ زمین کے توازن کے لیے پہاڑوں کا اپنے جگہ پر کھڑا رہنا انتہائی ضروری ہے۔ اگر ہم پہاڑوں کو توڑ کر ختم کریں گے تو خدا نخواستہ ہو سکتا ہے کہ زمین کے توازن بگڑ جائے، اور زمین جو اپنے محور پر اور اپنے مدار میں محور گردش ہے، اس کی محوری گردش اور مداری گردش متاثر ہو، اور اس زمین کی زندگی خطرے میں پڑ جائے۔ جتنا پیسہ معدنیات کو نکال کر کمایا جا سکتا ہے، اس سے کئی گنا زیادہ
پیسہ جو ہے اس پہاڑوں کی خوبصورتی سے کمایا جا سکتا ہے۔ معدنیات نگاہ کر کتنا ٹریلین کمائیں گے، اسٹیمیٹ لگائیے، پہاڑوں کو قدرتی حالات میں رہنے دے کر ہم کتنا پیسہ کما سکتے ہیں، کوئی حد ہی نہیں ہے کہ اس سے کتنا فائدہ انسانوں کو ہوگا۔ جب تک یہ دھرتی قائم ہے، جب تک زمین قائم ہے، قیامت برپا نہیں ہوتا، اس وقت تک جو ہے پہاڑوں سے کتنا انسانوں کو براہ راست فائدہ ہو سکتا ہے۔ اگر صرف ٹورزم کی کیلکولیشن کرے تو اس کی بھی کوئی حد نہیں ہے کہ ہم رہتی دنیا تک پہاڑوں سے ہم کتنا کما سکتے ہیں۔ خدا را اس پہاڑوں کو محفوظ بنائیے، پہاڑوں کی حفاظت کریں، پہاڑی جنگلی حیات کی حفاظت کریں، پہاڑی جنگلی نباتات کی حفاظت کریں، تاکہ بالواسطہ طور پر انسان محفوظ ہو، انسان مطمئن زندگی گزار سکے۔ پہاڑوں کو پر جب ہم بڑے پیمانے پر توڑ پھوڑ کریں گے، پہاڑ کے اندر جو ہے بڑے پیمانے پر تبدیلی آ جائیں گے، دریاؤں کے رخ تبدیل ہو سکتے ہیں، چشموں کے رخ تبدیل ہو سکتے ہیں۔ یہاں بہت سے علاقوں میں قدرتی چشمے نکلتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ چشمہ بند ہو جائے اور دوسری تیسری جگہوں پر قدرتی چشمے پھوٹ نکلے۔ انتہائی ممکن ہے آتش فشاں پھٹنے اور زلزلے کے نقصانات کا بھی اندازہ ہم نہیں لگا سکتے ہیں۔ خدا را نیچر کی حفاظت کریں، خوبصورت پہاڑوں کو دیکھ کر ہم کتنا محسوس ہو سکتے ہیں۔ جنگلی حیات سے، ان جنگلی نباتات سے، درختوں سے ہم کتنا کنشیسلی اور انکنشیسلی، شعوری طور پر اور لاشعوری طور پر ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ان ان گنت فائدوں کو یکسر نظر انداز کر کے چند ایک کھوٹے سکوں کے لیے ان پہاڑوں کی بڑے پیمانے پر توڑ پھوڑ انتہائی غیر دانشمندانہ اقدام ہے۔ لہٰذا اس سے باز رہا جائے۔ خدا را رحم کرے اس اپنے اوپر، اس کائنات کے اوپر، اس دھرتی کے اوپر۔ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ نے اتنی ان گنت نعمتوں سے ہمیں نوازا، ہم ان نعمتوں سے فائدہ اٹھا کر اس دھرتی کو جنت بنانے کے بجائے ان نعمتوں کو برباد کر کے، ان نعمتوں کو عذاب میں تبدیل کر کے اس دھرتی کو ہم جہنم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خدا را اس دھرتی کی حفاظت کرے، اس میں موجود قدرتی چیزوں کی حفاظت کرے، جس طریقے سے نیچرلی ہے، جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے انسانی فائدے کے لیے، اس سے ایسے ہی فائدہ اٹھایا جائے۔ قدرتی شناخت کو برقرار رکھتے ہوئے اس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ ہم ٹورزم سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، سیر و تفریح کے لیے کام میں لا سکتے ہیں۔ معدنیات کے نام پر ان چند کھوٹے سکوں کے لیے اس پہاڑوں کو توڑنے سے باز رہا جائے۔ خدا را اس انسانوں کے اوپر رحم کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اس نے اتنی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے۔ یہ سمندر، یہ فضا، یہ سبزہ جنگل، یہ پہاڑ، دریا، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ ان سے فائدہ اٹھائے، ان کو تباہ و برباد نہ کرے۔ انہی الفاظ کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہمارے صاحب اختیار و اقتدار لوگوں کو ہدایت عطا کرے کہ ہم تیری نعمتوں کا شکر ادا کریں اور تیری نعمتوں سے کما حق ہو فائدہ اٹھائے، مستفید ہوں، تیری نعمتوں کو عذاب میں تبدیل کرنے کے ہماری سوچ سے ہمیں محفوظ رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بہت بہت شکریہ۔